حتمی معاہدے کے لیے 60 روزہ روڈ میپ پر اتفاق۔ سوئٹزرلینڈ مذاکرات کے بعد پاکستان اور قطر کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق فریقین نے مذاکرات کی نگرانی کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی کے قیام پر اتفاق کر لیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان تکنیکی مذاکرات فوری شروع ہوں گے۔ مذاکرات پورے ہفتے برگن اسٹاک میں جاری رہیں گے۔ آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کے آمد و رفت کے لیے رابطہ لائن قائم۔ ایٹمی پروگرام پابندیوں سے متعلق ورکنگ گروپس تشکیل دیے جائیں گے۔ لبنان جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے ڈی کنفلکشن سیل قائم کرنے پر اتفاق۔ ڈی کنفلکشن سیل میں لبنان اور ثالث ممالک شامل ہوں گے۔ ثالث ممالک تعمیری ماحول میں مذاکرات آگے بڑھانے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ بات چیت کی نگرانی کے لیے قائم کمیٹی مذاکراتی عمل کی نگرانی کرے گی۔ چیف مذاکرات کار کمیٹی کو باقاعدگی سے رپورٹ دیں گے۔ چیف مذاکرات کار جوہری پروگرام پابندیاں اور نگرانی تنازع کے حل سے متعلق گروپس کی قیادت کریں گے۔ معاہدے پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ قطر اور پاکستان نے امریکہ اور ایران کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ امید ظاہر کی سفارتی عمل خطے میں پائیدار امن اور استحکام کی بنیاد بنے گا۔ پاکستان اور قطر کی ثالثی میں لبنان جنگ کے خاتمے کے لیے بڑی پیش رفت ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی سوشل میڈیا پر اہم پیغام لکھا۔ ایران کے تیل اور پیٹروکیمیکل کی برآمدات پر پابندیاں ختم کر دی گئیں۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کر دی گئی۔ کچھ منجمد اثاثے بحال کر دیے گئے۔ ایران کی ترقی اور تعمیر نو کا بڑا منصوبہ شروع کیا جائے گا۔ اقدامات پر عمل درآمد کے مراحل آئندہ مذاکرات سے مشروط۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ مذاکراتی وفد کا کام مکمل ہو گیا۔ مفاہمتی یادداشت کے مؤثر نفاذ کے لیے تکنیکی ٹیمیں اپنا کام جاری رکھیں گی۔ امن کے قیام کمیشن سوئٹزرلینڈ میں بڑی بیٹھک۔ پاکستان کی کامیاب سفارتی اور مدبرانہ قیادت کی بدولت سوئٹزرلینڈ میں 4 فریقی مذاکرات امریکی اور ایرانی وفود میں براہ راست بات چیت کی گئی۔ پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت۔ امریکی وفد نائب صدر جے ڈی وینس کی سربراہی میں شریک ہوا۔ ایرانی وفد میں اسپیکر باقر قلباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی شامل تھے۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بھی مذاکرات کا حصہ تھے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سمٹ ہال آمد پر امریکی اور ایرانی وفود کو گرم جوشی سے خوش آمدید کہا۔ وفود کے ارکان کے ساتھ مصافحہ کیا۔ خوشگوار جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ صدر ٹرمپ کی مدبرانہ قیادت میں امن مذاکرات ممکن ہوئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا امن مذاکرات میں اہم کردار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کانفرنس ہال میں گفتگو، کہا امریکی صدر امن پسند شخصیت ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا۔ دونوں ملک ایٹمی تصادم کے انتہائی قریب پہنچ چکے تھے۔ صدر ٹرمپ نے کروڑوں انسانوں کی زندگیاں بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تنازع کو نہ روکا جاتا تو ایٹمی جنگ کے نتیجے میں بے شمار جانیں ضائع ہو سکتی تھی۔ پاکستان کے ساتھ وابستگی پر صدر ٹرمپ کا مشکور ہوں۔ جے ڈی وینس کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین۔ امریکی نائب صدر نے کہا سفارتکاری اور مذاکرات کے ذریعے مشرق وسطیٰ میں استحکام ممکن ہے۔ تعمیری مذاکرات کے مثبت نتائج حاصل ہوں گے۔ امن مذاکرات میں پاکستان کے کردار کو دنیا بھر میں سراہا گیا۔ وزیر اعظم میرے اور امریکی صدر کے عزیز دوست ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان اپنی بہترین صلاحیتوں سے امن مذاکرات کو اس مقام تک لے کر آئے۔ میں نے گزشتہ 3 ماہ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے سب سے زیادہ رابطہ رکھا۔ فیلڈ مارشل کی بہترین لیڈرشپ کے بغیر آج ہم اس مقام پر نہ ہوتے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایک عظیم ملٹری لیڈر ہیں۔ فیلڈ مارشل نے خود کو بہترین سفارتکار کے طور پر بھی منوایا۔ مشرق وسطیٰ میں امن کا قیام ہماری ترجیح ہے۔ ہم مستقبل کے لیے بہترین کام کرنا چاہتے ہیں۔ لبنان کی صورتحال پر تشویش ہے۔ امریکی صدر لبنان میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں۔ قیام امن کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے۔
وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی امریکی نائب صدر جیری وینس سے ملاقات، گرم جوشی سے مصافحہ۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیوی ٹکوف اور جیریڈ کشنر کی بھی ملاقات میں شرکت، رہنماؤں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔ ملاقات برگن اسٹاک میں امریکہ ایران تکنیکی سطح کے مذاکرات کے موقع پر ہوئی۔ امریکی نائب صدر جیری وینس پاکستان کی امن کوششوں کے معترف، صحافی سے گفتگو میں کہا پاکستان نے امن کے لیے بہترین کردار ادا کیا، پاکستان نے جو کچھ کیا اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں، ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے باقر غالباف کی قیادت میں ایرانی وفد کی بھی ملاقات، فیلڈ مارشل سید آصم منیر، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ملاقات میں موجود تھے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی ملاقات میں شرکت کی۔ اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کا مشن، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کل سے یو اے ای، بحرین اور کویت کا دو روزہ دورہ کریں گے۔ امریکی وزارت خارجہ کے مطابق خطے سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ مفاہمتی یادداشت، آبنائے ہرمز سے بحری جہازوں کی مکمل، آزاد اور محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنانے کی کوششوں پر بات ہوگی۔ خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ امریکی وزیر خارجہ بحرین میں خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کے نمائندوں سے بھی ملاقات کریں گے، جہاں خطے کے ممالک کی مشترکہ ترجیحات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ آبنائے ہرمز بند کی تو ایران کو تباہ کر دیں گے، امریکی صدر کی ایران کو ایک بار پھر دھمکی۔ فاکس نیوز سے گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی قیادت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آب گزرگاہ کو بند کیا تو تمہارا ملک نہیں بچے گا، معاہدے تک نہ پہنچے تو آبنائے ہرمز میں ٹول ٹیکس لگائیں گے، ضرورت پڑی تو آبنائے ہرمز کا کنٹرول بھی سنبھال سکتے ہیں۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا ایران فوری طور پر لبنان میں اپنی پراکسیز کو مسائل پیدا کرنے سے روکے، ایسا نہ کیا گیا تو ایران پر سخت حملے کریں گے جس طرح ہم نے پچھلے ہفتے کیا تھا، حملہ اس سے بھی شدید ہوگا۔ اسرائیل نے مجھے بہت مایوس کیا ہے، حماس غزہ میں زیادہ مسائل پیدا نہیں کر رہی۔ ہم امریکی دھمکیوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، بہتر ہے ٹرمپ اپنے بیانات میں احتیاط برتیں۔ ایران کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر غالباف کا کہنا ہے دھمکیوں کا کوئی اثر ہوتا تو ٹرمپ آج مایوسی کی حالت تک نہیں پہنچتے۔ ایرانی مسلح افواج جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ترجمان ایرانی قومی سلامتی کمیٹی ابراہیم رضائی کہتے ہیں ٹرمپ آبنائے ہرمز کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن ایسا کر نہ سکے۔ ٹرمپ میں ہمت ہوتی تو دوران جنگ آبنائے ہرمز کا کنٹرول حاصل کر لیتے۔ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے وہ آبنائے ہرمز کا کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں اور کنٹرول سنبھال سکتے ہیں، صرف ایک بیوقوف ہی ایسے کھوکھلے دعوے کر سکتا ہے۔ کھوکھلی دھمکیوں کی میعاد ختم ہو چکی ہے۔ مفاہمتی یادداشت کی تمام شقیں ایران کے مفاد میں ہیں، امید ہے مذاکرات کے دور رس نتائج سامنے آئیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں امریکہ کا صرف ایک نقطہ ہے کہ ایران کے پاس ایٹم بم نہیں ہونا چاہیے۔ شہید رہبر اعلیٰ نے بار بار کہا تھا ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے۔ مخالف فریق نے اپنی پوزیشن بدل لی۔ امریکہ پہلے ہمارے میزائل پروگرام سے متعلق مطالبے کر رہا تھا، آج امریکہ ہمارے میزائل پروگرام کا حق تسلیم کر رہا ہے۔ مخالف فریق کی پوزیشن میں تبدیلی ہماری قومی ہم آہنگی کا نتیجہ ہے۔ امریکی پوزیشن میں تبدیلی ایرانی فوج پاسدارانہ انقلاب کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔